مطلب اسی سے ریلیٹ کر رہے ہیں پھر وہ لا بھی. ایبسلیوٹلی. اس کا مطلب ہے کہ یو ہیو این ایجنڈا اور آپ کسی ایک خاص ڈائریکشن میں جا رہے ہیں. عمر بھائی لا بتا دیں ذرا. اصل میں زیادہ پہلے بھی ویسے 1-2 کلپس آئے ہیں اس بارے میں. جی. یہ بیسکلی اس کو کہتے ہیں ٹرانسجینڈر پروٹیکشن ایکٹ 2018 میں یہ لانچ ہوا تھا. ٹھیک ہے. اب دیکھیں اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے تھوڑا سا دھیان سے. یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان کے کانسٹیٹیوشن میں ایسے آرٹیکلز موجود ہیں جو کہ نا ہر طرح کی پروٹیکشن آف رائٹس آف آل کائنڈز آف سٹیزنس جو ہے وہ اس کو انشور کرتے ہیں, جس کو جو کانسٹیٹیوشن آرٹیکل نمبر 25 اور آرٹیکل نمبر 35 ہے, جنرل پروٹیکشن آف آل سٹیزن, ان کے رائٹس. ٹھیک ہے. تو بیسکلی اس طرح اسپیسیفائی کر کے ایک کمیونٹی کے اس طرح سے نکالنے کی اتنا زیادہ ایسے اس کے اندر نیٹی گریٹیز میں جانے کی اتنی ضرورت نہیں تھی. لیکن پھر بھی وہ کہتے ہیں جی انہوں نے اسٹیٹمنٹ آف آبجیکٹس میں کچھ اس طرح کی باتیں کی کہ جی چونکہ ان کے ساتھ جو ٹرانسجینڈر, وہ نا اس کو ٹرانسجینڈر ہی کہہ رہے ہیں. اب یہ اس کی ڈیٹیل میں آتا ہوں تھوڑی سی دیر میں. اور ٹرانسجینڈر میں مجھے یہ بتائیں کہ وہ انٹرسیکس والا بندہ آتا ہے یا نہیں آتا؟ وہ میں اسی پہ آؤں گا. میں پہلے شروع میں ذرا بتا رہا ہوں ان کی زبانی. وہ کہہ رہے ہیں جی ٹرانسجینڈر جو تھے ہیں نا, ان کے ساتھ یہی تو پلے ہے, یہی تو گلچ ہے جو اندر سے ہمیں آئیڈینٹیفائی کرنے کی ضرورت ہے. کیونکہ اوور آل جو ایکٹ ہے نا وہ اتنا کوئی برا نہیں ہے, وہ ان کی فیور میں ہے, وہ رائٹس میں. وہ کہتے ہیں جی ٹرانسجینڈر کے ساتھ نا یہ بہت سائڈ لائن مارجنلائز کیا جاتا تھا ان کو سوسائٹی میں, ان کے ساتھ بڑا ڈسکریمنیشن ہوتی تھی, بڑا برا سلوک ہوتا تھا, رسپیکٹ نہیں تھی ان کی. تو ان کو ہم اسپیشل پروٹیکشن دینا چاہتے ہیں which sounds in itself. ہاں مجھے تھوڑا سا کلیئر آپ یہ کریں کہ ہم نے ان فرسٹ پلیس کیا ایکسیپٹ کر لیا کہ یہ دیز گائز آر ٹرانسجینڈرز؟ پہلی غلطی تو یہی نہیں ہے ہماری کہ we accept the fact that these people are transgenders and these are the third kind of people. یہ میں اسی طرف آنے لگا ہوں ایگزیکٹلی اس ڈیٹیل کو کلیریفائی کرنے میں. اب پرابلم یہ ہے کہ اس ایکٹ کے کئی ایک آبجیکٹیوز ہیں جن میں سے 2 میں ہمیں مین پرابلم ہے. اس میں جو انہوں نے کیا ہے نا, اس میں ایک تو یہ کیا نمبر 1 پہ اس میں انہوں نے لکھا ہے ڈیفائن اے ٹرانسجینڈر پرسن, جس کی ڈیٹیل میں ابھی آتا ہوں. اور دوسرا تیسرا 5 پوائنٹس لکھے ہیں انہوں نے. لیکن تیسرا پوائنٹ ہے confer right upon transgender person to be recognized as such and a right to self-perceived gender identity. A right to self-perceived gender identity. یہ وہ 2 ایریاز ہیں جو پرابلمٹک ہیں, which we really need to identify because we are Muslims, we are living in a Muslim country, Islamic Republic of Pakistan, جس کا constitution یہ کہتا ہے کہ nothing can be repugnant to Quran and Sunnah. ٹھیک ہے. اب آپ یہ سنیں کہ جو ایکٹ ہے نا, اس کے آپ یہ اب آپ اسکرین پہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا اس ٹائم پہ, یہاں پہ میں نے یہ سیکشن اس کا اسٹارٹنگ جو ڈیفینیشنس کا سیکشن ہے وہ نکالا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اس میں وہ ڈیفائن کر رہے ہیں, جو میں نے ایک پوائنٹ ان کا آئیڈینٹیفائی کیا نا, واٹ از دا ڈیفینیشن آف ٹرانسجینڈر پرسن. ٹھیک ہے. اس میں وہ پہلے تو کہتے ہیں انٹرسیکس پرسن, جس کو وہ خنسا کے نام سے یا جس کو مخنث عربی میں کہتے ہیں وہ بھی لے آئے. ٹھیک ہے. دیٹ از کلیئر, دیٹ از واٹ وی ایکچولی اسٹینڈنگ فار. ایبسلیوٹلی. نمبر 2 میں وہ یونک جسے کہتے ہیں جن کو جو کسی وجہ سے ان کو ایسا آپریشن سرجری جانا پڑا کہ دے لاسٹ دیئر ایکچوئل جینڈر, جیسے میل کے کچھ ایسے آپریشنز ہوتے ہیں جو کہ ایک پراپر ہے, وہ بھی اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے. لیکن جو تیسرا پوائنٹ انہوں نے لکھا ہے وہ کہ اب ڈیفائن کر رہے ہیں اے ٹرانسجینڈر, وٹ از اے ٹرانسجینڈر پرسن, اے ٹرانسجینڈر مین, ٹرانسجینڈر وومین, خواجہ سرا, or any person, now listen to this part, any person, or any person whose gender identity and gender expression differs from the social norms and cultural expectations based on the sex they were assigned at the time of their birth. یہی تو گورا کہہ رہا ہے. ایگزیکٹلی. یہ اور میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا کہ کیسے یہ جو ہم گوروں کے اور بہت ساری انٹرنیشنل کمیونٹیز اور رجسٹرڈ ریکگنائزڈ گروپس ہیں نا, ان کی ڈیفینیشن سے لائی گئی ہیں چیزیں. اب ہم نے یہ اسکرین پہ نظر آ رہا ہے نیچے, میں نے ہائی لائٹ کیا ہوا ہے, اگر آپ باٹم رائٹ پہ دیکھیں. یہ جو تھرڈ پوائنٹ آپ نے کہا نا, یہ ایکسٹریملی ان اسلامک ہے. ایکسٹریملی, کیونکہ میں نے آپ کو کیا بتایا تھا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں جینڈر ایکسپریشن اگر تم بورن میل ہو, فیمیل ایکسپریشن کرو, یو کین ناٹ ڈو دیٹ. لعنت ہو رہی ہے اس پہ, یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت ہو رہی ہے اس پہ, اور یہ اسے کہہ رہے ہیں نہیں دس از ایکسیپٹیبل. میں یہ ہائی لائٹ کرنا چاہتا تھا کہ باٹم رائٹ پہ آپ دیکھیں, میں نے یہ 2 ڈیفینیشنز ہائی لائٹ ہوئی ہوئی ہیں جو اس ڈیفینیشن کے اندر انہوں نے یوز کی ہے. اگین جینڈر آئیڈینٹی اینڈ جینڈر ایکسپریشن. سو پلیز ڈو ٹیک اے لک ایٹ دیم, تب آپ کو صحیح طرح سے سمجھ آئے گا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا اپنا جینڈر آئیڈینٹی کی بیس پہ اس کی سیلف پروکلیمڈ آئیڈینٹی ہم تسلیم کریں گے. جینڈر آئیڈینٹی کیا ہے؟ مینز اے پرسنز انر موسٹ اینڈ انڈیویجول سینس آف سیلف ایز میل, فیمیل اور بلینڈ آف بوتھ اور نائدر. Remember, I'm quoting from the act now. I'm not quoting any international definition. آپ یہ ریپیٹ کریں گے کیا؟ جی, gender identity they define in the act as gender identity کیا ہوتی ہے? means a person's innermost and individual sense ٹھیک ہے of
self as male, female, a blend of both or neither. ٹھیک ہے. So basically یہ اس کا سائیکولوجیکل کنڈیشن کی بات ہو رہی ہے, کیونکہ انر موسٹ کہا جا رہا ہے نا, یہ آؤٹر موسٹ تو نہیں ہے کہ تمہارا جو ظاہری ہے, باطن کی بات ہو رہی ہے کہ اندر سے تم کیا, کہ تم اندر سے اگر ایک انسان فیل کرتا ہے کہ وہ مین ہے, وومن ہے, بوتھ ہے, یا کچھ بھی نہیں ہے, وہ کچھ اور ہی مخلوق ہے, کوسچننگ ہے, وہ ٹرانس ایج بھی ہو سکتا ہے, وہ ٹرانس اسپیشیز بھی ہو سکتا ہے, وہ کچھ اپنے آپ کو وہ کرے, تو قانون کو اس کو ماننا چاہیے. آگے پڑھیں جی. پارٹ ای میں پھر وہ جینڈر ایکسپریشن کو ڈیفائن کر رہے ہیں ہمارے ایکٹ میں, پاکستان کے ایکٹ میں. جینڈر ایکسپریشن ریفرز ٹو, بالکل وہی ڈیفینیشن ہے جو میں نے شروع میں بتائی تھی. ایکچولی وہ ڈیفینیشن اتنی سملر ہے کہ میں نے یہی بتا دی تھی شروع میں. جینڈر ایکسپریشن ریفرز ٹو اے پرسنز پریزنٹیشن آف دیئر جینڈر آئیڈینٹی. رائٹ. ناؤ دے آر ٹیکنیکل ایز ویل, کیونکہ انہوں نے جینڈر آئیڈینٹی یوز کر دیا اب یہاں پہ ورڈ, جس میں آپ وہ پورا فٹ کریں, یعنی کہ ہز پرسنز پریزنٹیشن آف دیئر پرسیوڈ جینڈر ہاؤ ایور دے وانٹیڈ ٹو ہیو اٹ. ناؤ یہ انہوں نے ایک تو ٹرانسجینڈر کی ڈیفینیشن یوں کر کے ڈیفائن کر دی جو کہ پہلے نہیں ایگزسٹ کرتی تھی. ایک یہ بڑا پرابلم ہے جس کی وجہ سے نا بڑی عجیب و غریب امپلیکیشنز اور پروویژنس کھل گئی ہیں. اب جو نیکسٹ پرابلمٹک پارٹ ہے نا وہ بھی اسکرین پہ ڈسپلے ہوگا, چیپٹر 2 کا یہ نمبر 3 ہے, اس میں ہائی لائٹڈ ہے. وہ کہتے ہیں جی ریکگنیشن آف آئیڈینٹی آف ٹرانسجینڈر پرسن, اور اس میں نا یہ رجسٹریشن کی بات کرنے لگا ہوں میں, جو ایک مین پوائنٹ تھا نادرا رجسٹریشن جی, اور جو بہت سارے اور بھی لوگ اٹھا رہے ہیں, کیونکہ رجسٹریشن ایک لیجٹیمیٹ, ایک آتھورائزڈ لیگل ڈاکیومنٹ ہے, لیگل ڈاکیومنٹ ہے آپ کی پرسنل آئیڈینٹیفیکیشن کے لیے نا, جس سے 2-4 چیزیں آئیڈینٹیفائی ہوتی ہیں. ایک تو آپ کی پرسنل آئیڈینٹیفیکیشن جو ملک میں ہے وہ نمبر آئیڈینٹیفائی ہوگا, آپ کا جینڈر آئیڈینٹیفائی ہوتا ہے, ہمارے مطابق آپ کا مذہب بھی آئیڈینٹیفائی ہوتا ہے, جس کی بیس پہ بہت ساری ڈیسیجنز ہونی ہوتی ہیں, ڈفرنٹ ڈومینز آف لائف ہیں. ہاں, ریپرکشن سے بھی تو بعد میں ہم بات کرتے ہیں. اب اس پہ وہ کہہ رہے ہیں, ریممبر اگین یہ سیکنڈ پارٹ ہے اس ایکٹ کا جس کو جو پرابلمٹک ہے کہ رجسٹریشن. وہ کہہ رہے ہیں جی اے پرسن ریکگنائزڈ ایز ٹرانسجینڈر. ناؤ انہوں نے پچھلے سیکشن میں ٹرانسجینڈر کو ڈیفائن کر دیا. اے پرسن ریکگنائزڈ ایز ٹرانسجینڈر انڈر سب سیکشن 1 شیل ہیو اے رائٹ ٹو گیٹ ہمسیلف اور ہر سیلف رجسٹرڈ ایز پر سیلف پرسیو جینڈر آئیڈینٹی. میں نے اس کو ان باکس میں بھی کیا ہوا ہے, ریڈ باکس میں, تاکہ آپ اس کو غور سے پڑھیں. یہ پرابلم ہے ود آل گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس انکلوڈنگ بٹ ناٹ لمیٹڈ ٹو نادرا. یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ ہر بندہ, جو ہر ٹرانسجینڈر بندہ جو اپنے, اس کا یہ رائٹ ہے کہ وہ اپنے آپ کو رجسٹر کروا سکتا ہے ایز سیلف پرسیو جینڈر آئیڈینٹی, یعنی اپنے پرسیو کیے ہوئے, اپنے اخذ کیے ہوئے جو جینڈر اس کو محسوس ہوتا ہے, جو جنس محسوس ہوتا ہے, اس کے مطابق جا کے رجسٹر کرا سکتا ہے, یا کسی بھی گورنمنٹ ادارے میں, میل فیمیل کرا سکتا ہے, فیمیل کسی بھی ادارے میں اس طریقے سے کام بھی کر سکتا ہے. یعنی کہ کچھ جگہوں پہ فیمیل کا کوٹا ہوتا ہے, وہ پھر وہ ادارہ باؤنڈ ہے اس کو اس کوٹے کے مطابق ٹریٹ کرنا بھی, اور اس کی اگر ایلوکیٹڈ جگہ ہیں, مطلب دیکھیں یہ ہے پرابلم. اچھا, میں کچھ آپ سے 3-4 سوال پوچھتا ہوں, آپ مجھے بتائیں کہ اس کا جواب مجھے آپ کیا دیں گے بیسڈ اپون دس رائٹ ناؤ. لیٹ سپوز میں یہ کہتا ہوں کہ ایک خاتون ہے, بورن فیمیل ہے, ان کے ابا جان کا انتقال ہونے والا ہے, ٹھیک ہے, وہ ڈیتھ بیڈ پہ, وہ ان کے انتقال سے کوئی ہفتہ پہلے یا مہینہ پہلے جا کے نادرا آفس جاتی ہیں اور کہتی ہیں آئی آئیڈینٹیفائی ایز میل, ٹھیک ہے, سو آئی ایم ناٹ اے ڈاٹر, آئی ایم اے سن. تو کیا ان کے انہیریٹنس کا شیئر چینج ہوگا؟ یس اور نو؟ obviously بالکل ہوگا, کیونکہ انہوں نے ایکٹ میں یہ کلیریفائی کیا ہے. جی, انہوں نے ایکٹ میں اگر آپ نیچے پڑھیں تو انہوں نے کلیریفائی کیا ہے کہ لاز آف انہیریٹنس بھی, جی, جو ٹرانسجینڈر میل اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی کرتا ہے اس کو میل والے ملنے چاہیے, انہیریٹنس ملے گی, جو کہ ہمارے اسلام کے مطابق میل کو 2 حصے ملتے ہیں, اور جو اپنے آپ کو ٹرانسجینڈر فیمیل کرے گا وہ اس کو فیمیل کے مطابق 1 حصہ ملے گا. یعنی دیز آر دی امپلیکیشنز آئی وانٹڈ ٹو کم ٹو. اوکے, لیٹ می کم ٹو سم تھنگ ایلس. آپ سے ایک اور سوال ہے. سوال یہ کہ اگر ایک, اگر میں صرف ایک لاسٹ اسٹیٹمنٹ پڑھ دوں نا جو اس میں مینشنڈ ہے, تاکہ اس کو ہم کم از کم ختم کر دیں, کہ انہوں نے جو اس میں 4th پوائنٹ مینشن کیا ہے نا رجسٹریشن کے حوالے سے, انہوں نے یہ کلیئرلی مینشن کیا ہے اے ٹرانسجینڈر پرسن آلریڈی ایشوڈ اے CNIC بائی نادرا شیل بی الاؤڈ ٹو چینج دا نیم اینڈ دا جینڈر according to his or her self-perceived identity on the CNIC, CRC, driving license and passport. So I wanted to highlight this, کہ وہ change بھی کر سکتا ہے کبھی. اینڈ اس میں تھوڑا سا یہ بھی ایڈ کر دیں کہ this is without any medical ٹیسٹنگ واٹس ایور. جی, صرف انہوں نے اس میں ایک ایفیڈیوٹ کا ریکوائرمنٹ, ایفیڈیوٹ آپ کروا لیں گے جی, ٹھیک ہے, وہ بھی ایک لیٹر سلائڈ میں آپ کو دکھا دی جائے گی. ایفیڈیوٹ اس نے خود لکھ کے دینا ہے, اور کچھ اس میں ریزن اس نے اپنے طور سے بتانی ہے, جس میں انہوں نے تھوڑا سا لکھا ہے کہ جی وہ کنونسنگ ریزن ہونی چاہیے. اب کنونسنگ ریزن از اے ریلیٹیو سبجیکٹیو میٹر. بالکل. تو بیسکلی یعنی وداؤٹ اینی میڈیکل ایگزامینیشن ایک بندہ جو ہے, ایک مرد جو ہے, وہ جا کے عورت کی طرح آئیڈینٹیفائی کرے. فار
ایگزامپل میں چاہتا ہوں کہ میرا کسی فار ایگزامپل ایک اسکول ہے جو کہہ رہا ہے کہ وی آر ہائرنگ فیمیلس, ٹھیک ہے, میں جا کے اپنے آپ کو فیمیل آئیڈینٹیفائی کر دیتا ہوں ایفیڈیوٹ بنوا کے, اور میں کہتا ہوں جی میں اپلائی کر رہا ہوں, اور اگر وہ مجھے نہیں جاب دیتے میں ان کے خلاف کیس کرتا ہوں کہ جی آئی ایم کوالیفائڈ, میری ایجوکیشن کوالیفیکیشنز ہیں, مجھے فیمیل کوٹا میں کیوں نہیں اجازت مل رہی. کہتے ہیں بھائی آپ اپنے منہ پہ داڑھی دیکھیں. میں کہتا ہوں آپ مجھے جج کر رہے ہیں, آپ میرا جینڈر ازیوم کر رہے ہیں. ہاؤ ڈیئر یو ازیوم مائی جینڈر. آپ دیکھو نادرا کے اوپر جو ہے نا فیمیل لکھا ہوا ہے. اچھا پھر اس کے علاوہ یہ کہ میں فار ایگزامپل ایک بایولوجیکل مین ہے, آئیڈینٹیفائز ایز اے وومن, wants to get married, ٹھیک ہے, سو میں اگر جا کے کسی مرد کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہوں, سو ٹیکنیکلی اسپیکنگ آئی ایم دا اسٹیٹ ریکگنائزز می ایز اے وومن, بیکاز میں ایک مرد ہوں لیکن میں نے وومن کے طور پہ آئیڈینٹیفائی کیا ہوا ہے. میں جا کے ایک مرد سے شادی کرتا ہوں, ٹیکنیکلی یہ بڑا جو ہے نا وہ اچھا نکاح ہے. تو یہی تو سیم سیکس میرج کا دروازہ یہیں سے کھل گیا نا. دروازہ کیا, یہ تو پورا کا پورا گھر کھول دیا. کیا ہوا, یہی سب سے بڑا اعتراض ہے ہمارا, جو کہ اللہ کے قانون کے خلاف جاتا ہے, جو کہ نارمز نیچر کے خلاف جاتا ہے, اپنے کانسٹیٹیوشن کے خلاف یہ تو ہو گیا ہے. ہاں وہ بھی میں بتاتا ہوں پوائنٹ, ایک اپنے کانسٹیٹیوشن کے خلاف کیسے جاتا ہے وہ بھی میں بتاتا ہوں. یہ آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں جو ابھی زیادہ بات کرتے ہیں کہ اس کی بڑی عجیب و غریب امپلیکیشنز ہے. ایک میرج کی آ گئی کہ جی اب یہ گیز کے لیے دروازہ کھل گیا, ہومو سیکچوئلس کے لیے. ایک بندہ کہتا ہے جی میں عورت ہوں, میرا CNIC پہ لکھا, دوسرا کہتا ہے جی میں مرد ہوں, تو ہم شادی ہماری کیا ہے, ہمارا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہمیں. جبکہ اسلامی معاشرے میں جو ملک اسلام کے نام پہ بنایا گیا تھا, جہاں پہ اللہ کا قانون, اللہ کا نظام, آپ کہتے بھی ہیں تھیوریٹیکلی یو سے دس, اللہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں اس ملک میں اللہ کا نظام قائم ہوگا, اللہ کی اوبیڈینس کی جائے گی اس ملک میں. وہاں پہ آپ ایسے زبردست طریقے سے دروازے کھول رہے ہیں. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آپ بڑی دھیان سے فارمولیٹ کر کے لا کو یہ دروازے بند کرتے ہیں, وائل مینٹیننگ دا رائٹس آف دا ریئل انٹرسیکس پیپل, جو کہ واقعی ان کے رائٹس مینٹین کرتے ہوئے بڑے دھیان سے دروازے بند کرتے کہ کوئی اس کو مس یوز نہ کرے, تاکہ اللہ کی حاکمیت قائم رہے. آپ نے ان کے اللہ کے اگینسٹ, ہم نے پیچھے یہ قوم لوط سورۃ الحجر سورۃ الاعراف کی بات کی, کتنا اللہ تعالیٰ نے کتنی غصے کی سے بات کی ہے. آپ اللہ کے اگینسٹ یہاں پہ پروویژنس کھول رہے ہیں کہ میرج کریں. پھر دیکھیں یہ اسی ایکٹ میں لکھا ہوا ہے, دا گزٹ آف پاکستان ایکسٹرا مارچ 16 2021, یہ اسکرین پہ ڈسپلے ہو رہا ہے, یہ گزٹ میں شامل ہو چکا ہے 21 میں نا. اس میں لکھا ہوا ہے, یہ اس کی امپلیکیشن ہے اب کہ جی وہ CNIC پہ میل فیمیل اپنی مرضی سے لکھوا سکتا ہے. اس کی if a transgender person makes a request to be searched by an officer of a specific gender in accordance with the gender indicated in transgender person's CNIC, that request shall be accepted. Can you imagine? سیکورٹی ایئرپورٹ سیکورٹی پہ کھڑا ہے بندہ, وہ کہتا ہے جی میں تو خاتون ہوں, مجھے خاتون ود فل ماچو لک, وہ مسچیویس بندہ ہے, اور وہ سیدھی سی بات ہے, وہ خراب کام کرتا ہے, وہ مزے لینے کے لیے کام کرتا ہے. وہ کہتا ہے جی کہ مجھے فیمیل سرچ کریں ہر جگہ سے, ٹھیک ہے, اور وہ کچھ ایسی سسپیشیس حرکتیں بھی کرتا ہے کسی بھی سیکورٹی میں آپ لیں. یعنی اس کی امپلیکیشنز دیکھیں. اور دیکھیں اگر ایک لڑکا جو ہے وہ 18-19 سال کا کسی گرلز کالج میں داخلہ لینا چاہ رہا ہے, وہ اپنا کارڈ دکھا کے وہ گرلز کالج میں جا رہا ہے. لائک دیر آر گروپ آف گائز ناؤ ہو آر چینجنگ دیئر CNIC saying we are women and they are going into a girls college. وہاں جا کے ایشیا کرو جا کے, ٹھیک ہے, وہاں جا کے ان کے ساتھ پڑھو, اسمبلیوں میں حصہ لو, گرلز لاکر روم میں گھس جاؤ, جا کے کسی شادی کا فنکشن ہو رہا ہے, وہاں پہ کہنا جی جینٹس دس سائڈ لیڈیز دس سائڈ, آپ کہتے جی میں تو لیڈی آئیڈینٹیفائی کر رہا ہوں, میں تو اندر جا رہا ہوں. سو واٹ آر یو سیئنگ. اور اس کی امپلیکیشن اسپورٹس میں بھی آتی ہیں. آپ اپنے اسپورٹس کے اندر آپ دیکھیں, ایک بندہ اپنے آپ کو وومن آئیڈینٹیفائی کرے, ٹھیک ہے, اور وومن آئیڈینٹیفائی کر کے کرکٹ ٹیم کا حصہ بن جائے کہ جی میں پاکستان ویمن ٹیم کا کیپٹن ہوں, ٹھیک ہے, میں آئیڈینٹیفائی ایز اے وومن, حالانکہ وہ ہے مرد ہے, اور وہ چھکے چوکے بھی لگا رہا ہے. سوچے سمجھے بغیر انہوں نے یہ لا, یار ان کا دماغ خراب ہو گیا ہے واللہ العظیم. یہ آپ دیکھیں, مطلب آپ نے نا ایک چیز کو کرتے کرتے پوری سوسائٹی کی فیبرک کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا. اصل میں اس میں سب سے ایک اور بڑا اعتراض جو ہے نا, وہ یہ ہے جو آپ نے ابھی بات کی نا کہ سوچے سمجھے بغیر. آبویسلی اتنا نہیں ہم کہہ سکتے کہ بالکل سوچے سمجھے بغیر کیا. کچھ انہوں نے وہ ایفیڈیوٹ مانگا اور کچھ کہا ہے, ایک چھوٹی سی چیز لکھی ہے کہ جی کنونسنگ آرگومنٹ ہونا چاہیے. ناؤ اٹ از اے میٹر آف ڈسکشن, سبجیکٹ ہے, لیکن جو یہ کر سکتے ہیں نا تو وہ کنونسنگ اس کو بھی. میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کیا ہمارے ملک میں کرپشن نہیں ہوتی, رشوت سے کتنے چیزیں نہیں چینج ہو جاتی, اور اسپیشلی جو ایجنڈا اوپر سے آ رہا ہو تو اس کے لیے میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس میں سب سے بڑی جو گلچ یا جو غلطی ہے نا جس کی وجہ سے یہ امپلیکیشنز نکل رہی ہیں ضروری, وہ یہ ہے کہ وداؤٹ دا انوالومنٹ آف اینی ایگزامینیشن بورڈ, اینی میڈیکل بورڈ, اینی سچ, یعنی ریشنل بورڈ ہونا چاہیے تھا جس میں سائیکالوجسٹ, سائیکیٹرسٹ. انڈیا کا ہے یہ آپ اگر وہ جو یو این کے ذرا کامنٹ پڑھ دیں, وہ جو آپ نے مجھے دکھایا, میں وہ پڑھنا چاہ رہا تھا کہ ایون یو این کا جو یہ ہمارا ایکٹ ہے نا, یہ ساری چیزیں سیکورٹی میں آتی ہیں. وہ لوگ بڑا دیکھتے ہیں پاکستان میں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں, کیونکہ وہ چاہتے ہیں ہمیں ماڈریٹ کرنے چاہتے ہیں. یہ بیسیکلی یہ ایک
ڈاکیومنٹ چھپا ہے اور یہ ہمارے پاکستان کی جو ہیومن رائٹس منسٹری ہے, منسٹری آف ہیومن رائٹس کی ویب سائٹ پہ یہ موجود ہے, آپ وہاں پہ ڈھونڈ سکتے ہیں. یہ انہوں نے میرے خیال پراؤڈلی وہاں شیئر کیا ہوا ہے. اس کا ٹائٹل ہے اے بریفنگ پیپر مارچ 2020 ٹو ICJ. ICJ از انٹرنیشنل کمیشن آف جسٹس, جنیوا سوئٹزرلینڈ میں جو بیسڈ ہے. دے سے اوپر ڈیفائن کر کے کہ جی ایک جینڈر آئیڈینٹی اور جینڈر ایکسپریشن ان کے مطابق کہ یہ رائٹ ہے انسان کا, اور یہ بالکل انہوں نے کہا ہے کہ انہوں نے بتایا کہ انٹرنیشنلی پرسیوڈ اس طرح سے ہے کہ اس میں کسی قسم کی مداخلت نہیں ہونی چاہیے, کسی انٹرمیڈیری بورڈ, کوئی میڈیکل بورڈ, کوئی اس طرح کا ڈٹرمن کرے گا جو اس کی مداخلت نہیں ہونی چاہیے. ان کے مطابق تو یہ صحیح ہے, ہم تو اپنی بات کر رہے ہیں ایز اے مسلم. وہ اوپر یہ بتا کے وہ کہہ رہے ہیں کہ دا بگیسٹ اسٹرینتھ آف دا ٹرانسجینڈر پرسنس پروٹیکشن آف رائٹ ایکٹ ان پاکستان, یہ پاکستان کی بات ہو رہی ہے اصل میں, پورا ڈاکیومنٹ اسی پہ ہے, از دیٹ اٹ آفرز لیگل ریکگنیشن آف پریفرڈ جینڈر آئیڈینٹی ایز اے میٹر آف رائٹ وداؤٹ اینی میڈیکل اور ڈائگنوسٹک ریکوائرمنٹس. اور پھر وہ نیچے پورا سیکشن اس کا کوٹ کر کے بتا رہے ہیں کہ جی اس طریقے سے پاکستان نے کوٹ کیا سیلف پرسیوڈ جینڈر آئیڈینٹی, اور نیچے وہ تعریف کر رہے ہیں دس میکس دا ٹرانسجینڈر پرسنس پروٹیکشن آف رائٹ ایکٹ, اس کا نام ہے اصل میں یہ ٹرانسجینڈر پرسنس پروٹیکشن آف رائٹ ایکٹ. اچھا, یہ صحیح ڈیٹیل نام ہے. ون آف دا مور progressive gender recognition laws not just in Asia but also globally. They are commending us on that and then they're giving an example. ہمارا نمبر بھی ٹاپ دیو. آپ ذرا سنیں ہمارے نیبرنگ کنٹری کی ایگزامپل دے کے وہ کہہ رہے ہیں, فار ایگزامپل the Indian Transgender Persons Protection of Rights Act enacted in December 2019 requires transgender people to go through a district magistrate or get certified as a transgender, a process that subjects transgender people to intrusive medical scrutiny. یعنی ان کی مثال دے کے میں کہہ رہے ہیں کہ اس سے بھی بہتر لا وہ تو تمہارے سے زیادہ مسلمان ہے. آسان اردو ترجمہ یہ ہے کہ ہم نے جو لا تمہیں دیا تھا نا, تم ہمارے اتنے غلام ہو, تم ہمارے اتنے ذہنی غلام ہو کہ تم نے نہ اپنی شریعت دیکھی, تم نے نہ اپنا دین دیکھا. تم نے کہا کوئی بندہ بھی اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی کرنا چاہتا ہے, نہ کوئی میڈیکل بورڈ کی ضرورت ہے, نہ کوئی ڈسٹرکٹ کے بندے کی ضرورت ہے. وہ اپنے آپ کو فیمیل کہے, سبحان اللہ وہ فیمیل ہے. وہ اپنے آپ کو میل کہے, وہ کہ جی میں روز دن میں 3 دفعہ جینڈر بدلتا ہوں. آپ تو اتنے ماشاءاللہ بچھے ہوئے ہیں نا ڈور میٹ کی طرح ہمارے لیے کہ آپ تو لاک اسٹاک اینڈ بیرل سب کچھ کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ آپ اتنے اچھے ہو سکتے ہیں. صحیح بات. وہ تو انڈینز نے پھر ریشنل تھوڑا سا کام کیا, انہوں نے کہا کہ پہلے کوئی میڈیکل پروف لے کے آؤ تب ہم کچھ سوچیں گے, کوئی ڈسٹرکٹ سے کوئی اپروول کروا لو. اب دیکھیں یہ ریشنل ہے, یہ انڈین جو لا میں ہے نا, یہ جو ابھی آپ تھوڑی دیر پہلے بات کرتے ہیں کہ کتنی بیوقوفی ہے. اسپورٹس میں کوئی گھس جائے, کوئی فیمیل ایگزامینیشن میں گھس جائے, کوئی ٹیچرز اسٹاف روم میں اپنے ٹیچر فیمیل ٹیچر بن کے ایڈمٹ ہو جائے, کم از کم کوئی کرائٹیریا تو ہونا چاہیے. چلیں آپ دین کو نہیں, نعوذ باللہ دین ہمارے لیے سب سے پہلے ہے, اس کو اگر آپ نہیں بھی کر رہے, جو کہ کبھی بھی نہیں ہونا چاہیے, جیسے انڈیا نے کیا, کم از کم ایک ہرڈل تو درمیان میں رکھا ہے. ہرڈل نہیں کہنا چاہیے, ایک ریشنلی پرسیویبل باڈی رکھی ہے درمیان میں کہ ہر بندہ ایسے منہ اٹھا کے, پرسوں وہ تک وہ آدمی تھا, آج سے اس کو فیل ہو رہا ہے کہ وہ ایک خاتون ہے, تو وہ منہ اٹھا کے جائے نادرا اور جا کے چینج کر دے. اور نادرا کو بتایا گیا ہے, یہ اسی ایکٹ میں نا گزیٹے میں ڈیٹیل سے بتایا گیا ہے چیزوں کو. نادرا کو بتایا گیا ہے کہ فرسٹ ٹائم رجسٹریشن کے کیا رولز ہیں اور امینڈنگ ایگزسٹنگ CNIC کے کیا رولز ہیں, دونوں پروویژنس دی ہیں. اور فرسٹ ٹائم ریکگنیشن میں 3 صرف چیزیں انہوں نے رکھی ہیں. انہوں نے لکھا ہے اپون دا ریسیٹ آف رجسٹریشن ڈاکیومنٹ فار CNIC نادرا shall as applicable accommodate such request of the applicant according to his/her self-perceived gender identity upon received any of the following ڈاکیومنٹس, نیملی جس میں انہوں نے 2-3-4 چیزیں کی ہیں. بایومیٹرک ویریفیکیشن, کوئی اس کا گارڈین ہونا چاہیے, کوئی گرو بھی آ سکتا ہے, نادرا کی پالیسی اینڈ پروسیجرز جو ہے اپلیکیبل فار آرفنز اینڈ سو آن, وہ لکھ کے. اور امینڈنگ کے لیے بھی انہوں نے پروویژن راستہ کھول دیا کہ آپ کبھی بھی جائیں, نیم اینڈ جینڈر. نادرا پہلی دفعہ, وہ کہتے ہیں پہلی دفعہ تو Nadra shall accept and amend a request for name and gender by an applicant gender within its database record once. Second time یا اس کے بعد جو ہے نا, وہ کہتے ہیں کہ جی gender by an applicant supported by a cogent reasons فار چینج, یعنی وہ ایک کوئی اور وہ ایفیڈیوٹ کی فارم میں سبمٹ ہونی چاہیے, یعنی کوئی کنونسنگ ریزن ہونی چاہیے جس کو انہوں نے رکھا ہے پروویژن کے طور پر. لیکن مجھے یہ بتائیں کہ دیکھیں آپ کے کانسٹیٹیوشن میں ہی اللہ تعالیٰ قرآن و سنت کے خلاف تو آپ نہیں کر سکتے, جیسے آپ نے پہلے ہی بتایا. یہ جب پاس ہوا ہے تو پارلیمنٹ میں علماء بھی تو ہے نا یار, یہ بڑا سیکرٹلی پاس ہوا, نظر ہی نہیں آیا. مجھے یہ بتائیں یہ کیسے پاس ہو گیا؟ اصل میں نا یہ ایگزیکٹلی یہ بات جیسے شروع میں ہم نے کی نا کہ ٹرانسجینڈر واقعی
جو ایکچوئل ہے انٹرسیکس جس کو خواجہ سرا یا خسرا بھی کہتے ہیں ہمارے یہاں, وہ مارجنائز تھا, وہ بڑا روڈلی ان کے ساتھ بہیو کیا جاتا تھا, ان کو رائٹس کے پرابلم تھے. یہ اس کی بیوٹی میں نا یہ گلچ اندر ساتھ ایک سلپ کر دی گئی ہے کہ ٹرانسجینڈر کی ڈیفینیشن میں نا انہوں نے پہلے صرف انٹرسیکس ہوتے تھے یا دوسرے جو میڈیکلی ویسے آپ نا خواجہ سرا یہ بھی ڈال دیا خواجہ سرا جو کوئی بھی آئیڈینٹیفائی کر ورڈ مت یوز کریں ان کے لیے, آپ اس کو انٹرسیکس اور یونیکس ہی کہیں, کیونکہ خواجہ سرا جو ہے نا وہ ٹرانسجینڈرز میں ہی آتے ہیں, وہ اسی کمیونٹی میں آ رہے ہیں, اسی کمیونٹی کا حصہ ہے نا, جس میں میں نے بتایا نا وہ سیکس ورکر کے طور پہ کام. انہوں نے یہ گلچ سلپ کر دیا اندر ساتھ ہی. اصل میں یہ جو نیا ایکٹ پاس ہوا ہے نا, یہ ہمارے ایگزسٹنگ ایک سیکشن لا کا اس سے کنٹراڈکٹ کر رہا ہے بڑے عجیب و غریب طریقے سے, وہ بھی اس پہ بھی سوچنے کی ضرورت ہے. سر پڑھے بغیر نہیں کر دیا نا انہوں نے, بس تھوپ دیا ہے. اللہ عالم پڑھا ہوگا, لیکن سم ہاؤ نا کچھ چیزیں آسان نہیں ہوتی پھر بعد میں جسٹیفائی کرنی ہوتی ہیں, اتنی چیزیں نکلتی ہیں کیونکہ پھر لاکھوں دماغ سوچنے لگ جاتے ہیں نا, وہاں پہ تو تھوڑے سے دماغوں نے سوچا تھا. سیکشن 377 ان نیچرل اوفینسز, کوئی بھی جا کے پڑھ سکتا ہے, لکھا ہوا ہے whoever voluntarily has carnal intercourse against the order of nature with any man, woman or animal shall be punished with imprisonment for life or with imprisonment of either description for a term which shall not be less than 2 years or more than 10 years. وہ آگے یہ itself is کانٹرڈکٹ نہیں کر رہا سر, کانٹرڈکٹ نہیں کر رہا. میں آپ کو بتاتا ہوں نا, وہ آرڈر آف نیچر جو ہے وہ بیسڈ آن پرسنز تھنکنگ ہے نا, آپ اس کو میل سمجھ رہے ہیں نا, وہ تو فیمیل ہے اندر سے, تو وہ فیمیل میل ریلیشن شپ ہاں آپ سمجھے نہیں بات, سے لی ہوگی, یہ وہاں سے انہوں نے کیا, مطلب سمجھدار سمجھ گئے ہیں کیا کس سے کیا ہوا. اچھا سو اینی